بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا فرقہ ہے جو راہ حق پر ہے، کیونکہ یہ حدیث تقریباً ہر مسلمان نے سن رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی حدیث کے ضمن میں بہت سارے دوستوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز۔ پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ فرقہ ہوتا کیا ہے۔ فرقہ ہوتا ہے فرق سے۔ فرق کا مطلب ہے کسی بڑی جماعت سے الگ ہو جانا، کٹ جانا، اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا۔ تو یقیناً وہ شخص یا وہ گروہ یا وہ جماعت فرقہ کہلائے گی جو مسلمانوں کی اصل جماعت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے گی، الگ کر لے گی۔ جیسے اسی حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا گروہ ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، جنت والے فرقے میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماعہ، وہ جماعت والا گروہ۔ جماعت اس وقت کون سی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں مسلمانوں کی ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی گروہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا الجماعہ، اس سے مراد یہ تھی کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے جڑے رہیں گے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، وہ جماعت جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوگی، یعنی کہ وہ جو مسلمانوں کی اصل جماعت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، اس سے منسلک جو لوگ تھے وہ گروہ ہے جو وہ 73واں فرقہ ہے جو جس کو جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ فرقہ وہ فرقہ صحیح ہے جو اس جماعت کے ساتھ جڑا رہے گا جس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ مسلمانوں میں فقہی اختلافات کی بنیاد پر کئی گروہ بنے۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، انہوں نے فقہی بنیادوں پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ فرقہ جو اصول کی بنیاد پر، اصول میں فرق کی بنیاد پر مسلمانوں کی بڑی جماعت سے الگ ہو، وہ تو ہے فرقہ۔ لیکن جو اصول کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کرے، وہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، اسے ہم فروع کہتے ہیں۔ وہ فرقہ نہیں بنتا، وہ مسلک بنتا ہے۔ یہ جو چاروں ائمہ تھے، انہوں نے جو ایک دوسرے سے اختلاف کیا، یہ فرقہ واریت نہیں تھی، یہ فروعی اختلافات کے اوپر اختلافات تھے اور یہ مسالک بنے، فرقے نہیں بنے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں فروعی مسائل کی بحثوں کو اس قدر طوالت دے دی گئی، اس قدر الجھا دیا گیا کہ آج عوام الناس فرقے اور مسلک کے فرق کو ہی بھول گئے ہیں۔ عام آدمی اس فرق کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ ان فروعی مسائل کے اوپر، ان فروعی اختلافات کے اوپر اختلاف اس قدر بڑھا دیا گیا کہ عام مسلمان، عام آدمی اس اختلاف کو فرقے کا اختلاف سمجھتا ہے، حالانکہ وہ فرقے کا اختلاف نہیں، وہ مسلکی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے۔ جس طرح نماز میں رفع یدین کا مسئلہ ہے، بعض لوگ جو صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں جو رفع یدین کے قائل تھے، ان کے قول کو معتبر جانتے ہیں، اور کچھ لوگ ان اصحاب کے قول کو معتبر جانتے ہیں جو رفع یدین نہ کرنے کے حامی ہیں۔ اب اصول کیا ہے؟ اصول ہے نماز، نماز کا فرض ہونا۔ نماز کے فرائض اور واجبات میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی گروہ کا، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے نماز کے فرائض اور واجبات میں۔
ہاں اختلاف کہاں آ گیا؟ اختلاف آ گیا سنت میں یا مستحب میں۔ یہ جو سنت اور مستحب کا اختلاف ہے یہ گروہ نہیں پیدا کرتا، یہ فرقہ نہیں پیدا کرتا، یہ مسلک پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو چاروں ائمہ کے ماننے والے ہیں یہ مسالک ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان مسائل کو اتنا طول دیا گیا، ان کے اوپر مناظرے ہوئے، بحثیں ہوئیں، 1400 سال سے جاری ہیں اور شاید کبھی ختم ہونے والی نظر بھی نہیں آتی۔ تو ان بحثوں کی وجہ سے عوام الناس، عام آدمی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، حالانکہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اب وہ فرقے ہیں کون سے؟ 72 فرقے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ فرقے ہیں جو اصل جماعت سے یعنی قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے قول اور فعل سے ہٹ کر جنہوں نے کوئی نظریہ اپنا لیا، وہ ان 72 فرقوں میں سے ہے۔ ان میں سے اکثریت فرقے جو ہیں وہ آج ہمیں نظر ہی نہیں آتے، وہ معدوم ہو گئے، جن میں سے خوارج تھے، روافض تھے، ناسبیت تھی، جن میں معتزلہ تھے، اشاریہ تھے، قدریہ تھے، اور وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ ایسے گروہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اصل جو جماعت تھی اس سے الگ کیا اور یہ فرقوں کی شکل میں سامنے آئے۔ یہ وہ فرقے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فرقے تھے، وہ ایک مکمل الگ مضمون ہے کہ ان کے کیا کیا عقائد تھے، اس کے اوپر کسی وقت الگ سے بحث کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب قرآن کا حکم ہے بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یقیناً ہر مسلمان نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ جانتا ہے اور ہر مسلمان کو یہ زبانی یاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں اور عام آدمی اسی اختلاف کو فرقہ واریت کے نام سے جانتا ہے۔ قرآن کا حکم آ گیا ولا تفرقوا، تو اب ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں تاکید کر دی، ہمیں حکم دے دیا گیا کہ فرقے بازی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو۔ یہ جو فروع اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر گرداننا، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، یہ غلط روایت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، اگر وہ کسی بات میں امام شافعی کی بات کو مان لیں تو کہتے ہیں کہ تم نے کفر کر دیا۔ اسی طرح امام شافعی کے ماننے والا اگر امام حنبل کی کوئی بات مان لے تو کہتے ہیں وہ اس نے بھی کفر کر دیا۔ یعنی ایک امام کا مقلد ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے اس امام کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے اور میری ہر بات میں اسی طرح مینوعاً اس کو تسلیم کرو جیسے میں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہر امام کا یہ قول رہا کہ میری اگر کوئی بات قرآن اور سنت سے متصادم ہو تو قرآن اور سنت کی بات کو تسلیم کر لو، میری بات کو رد کر دو۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ مزاج چلا، اگر ہم کسی ایک امام کے پیروکار ہو گئے تو ہم نے دوسرے مسالک کو، دوسری جماعتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا، ہر وہ حربہ اختیار کیا کہ جس نے اس مسئلے کی بحث کو فرقہ واریت والی بحث بنا کر چھوڑ دیا۔ اسی مسئلہ رفع یدین کے اوپر، مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر، مسئلہ نور و بشر کے اوپر، صلاۃ پڑھنے کے اوپر، صلاۃ نہ پڑھنے کے اوپر، ہاتھ کہاں باندھنے نماز میں، اس کے اوپر اتنی بحثیں، اتنے مناظرے ہوئے کہ لیکن نتیجہ کوئی نہ نکل سکا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر بات کہیں اصول کی ہوتی، کسی اصول میں، دین کے کسی اصول میں فرق آ رہا ہوتا تو یہ مباحث، یہ مناظرے کسی منطقی انجام کو پہنچتے، لیکن چونکہ یہ بحثیں یہ ساری کی ساری فروع کے اوپر تھیں تو ان کا اینڈ رزلٹ وہی نکلنا تھا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4252، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ امام جو امت کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی اکثریت،
ہمارے علماء مشائخ کی اکثریت وہ ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو بات میرا گروہ کہہ رہا ہے، جو بات میری جماعت کہہ رہی ہے وہ حرف آخر ہے، باقی سب کی بات غلط ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک دوسرے کی مساجد میں نماز ادا کرنے سے بھی گئے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام معانقہ کرنے سے بھی گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے سے بھی گئے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ وہ فروعی مسائل تھے جنہوں نے اس قدر طول پکڑا محض انا پرستی کی اور اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر کہ ہمارے مابین، ہمارے درمیان یہ جو مسلکی اختلافات تھے یہ فرقہ واریت کی شکل اختیار کر گئی۔ ان ائمہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ڈرتا ہوں ان ائمہ سے جو میری قوم کو، میری امت کو گمراہ کر دیں گے۔ اب گمراہ کون ہے؟ گمراہ وہ ہے جو قرآن اور سنت اور صحابہ کے قول اور فعل سے ہٹ کر عمل کرے گا، وہ گمراہ ہے۔ راہ راست پر کون ہے؟ جو اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو تھام لے گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو اپنا لے گا، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہم تک پہنچا، ان کے صحیح قول اور فعل کو اپنا لے گا، جو اس جماعت سے جڑا رہے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، وہ راہ راست پر ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص جو محض انا کی تسکین کے لیے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو، ان فروعی معاملات کو، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، سینے پہ باندھنا ہے، ناف کے اوپر باندھنا ہے، ناف سے نیچے باندھنا ہے، ان فروعی معاملات پر اگر بحثوں میں الجھا رہے گا اور جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، صحیح حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی موجودگی میں ایسی روایات تلاش کرنا جن کا سرے سے کچھ سر ہے نہ پاؤں، جو من گھڑت روایات ہیں، جن کے راوی ضعیف ہیں، جن کے راوی جھوٹے ہیں، ان روایات کا سہارا لے کر اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے، صرف اور صرف اپنی انا اور ہٹ درمی کو تسکین پہنچانے کے لیے جو ایسے عمل اختیار کریں گے، یقیناً وہ پھر ان ائمہ کی صف میں کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں امت کو گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں۔ یاد رکھیے، طریقہ کار میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ فروعی اختلاف ہے۔ فروعی اختلاف مسلک پیدا کرتے ہیں، فرقہ نہیں۔ فرقہ غلط ہے، مسلک کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ فروعی اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات پر، طریقہ کار کے معاملات پر، فروعی معاملات پر اختلاف بھی کرتے تھے، مباحث بھی کر لیتے تھے، لیکن جب ایک صحیح قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس اختلاف کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ ہماری پرابلم یہ ہوئی، ہمارا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہم نے صحیح قول کے آ جانے کے، صحیح قول کے ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے آگے سے آگے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنے مسالک ہیں ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک ان سب کو معاف فرمائیں گے، ان سب سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ یہ مسالک فروعی اختلافات کی بنیاد پر ہیں، اصول کی بنیاد پر نہیں۔ دین اصول میں ان میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ جماعت جو قرآن اور صحیح سنت اور صحابہ کرام کے صحیح قول سے جڑی رہے گی، انشاءاللہ العزیز وہ راہ راست پر ہوگی، وہی حق پر ہوگی۔ تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا ہمیں عملی نمونہ پیش کیا، اور جس راہ کو صحابہ کرام نے اپنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہم تک پہنچایا، اللہ کریم ہمیں اس راہ حق پر، اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر کاربند رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔